بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدقہ ایک بہترین عبادت ہے۔ اس سے آپ کا مال نہ صرف پاک ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی آپ سب کو حاصل ہوتی ہے۔ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے نیک اعمال میں اضافہ فرمائے۔ تو ہمیں چاہیے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں۔ اور جب آپ کوئی نفلی عبادت کرتے ہیں یا صدقات کرتے ہیں تو جب آپ کو اس کے ثواب کا علم ہو جائے تو آپ مزید بڑھ کر اسے آگے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی متن میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جس نے ایک کھجور کے برابر بھی کسب حلال سے صدقہ کیا اور اللہ تعالیٰ صرف حلال ہی قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، یعنی اس میں برکت عطا فرماتا ہے، پھر اسے صدقہ کرنے والے کے لیے پالتا ہے جیسے کہ ایک آدمی اپنے بچے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے بچے کو پالتا ہے حتیٰ کہ ایک نوالا صدقہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، اور کتاب اللہ میں اس کی تصدیق کچھ یوں کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ الم یعلموا ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ ہی نے اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو پیارے سامعین، ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا اپنی نیتوں میں شامل کر لینا چاہیے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں چلتے ہوئے راستے میں اپنے نام کا صدقہ ضرور دینا چاہیے۔ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور اس سے بلندی عطا کرتا ہے۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ جب صدقہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو وہ صدقہ اللہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے قبول کر لیتا ہے، اور کوئی بندہ بے پرواہی کے باوجود سوالی کا دروازہ نہیں کھولتا مگر اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کا مال 3 قسم کا ہے، جو کھائے اور ختم کر دے، یا پہنے تو پرانا کر دے، یا اللہ کی راہ میں دے اور بے پرواہ ہو جائے۔ تو پیارے سامعین، ہمیں بے پرواہی والا مال اختیار کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں دے دیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ہمارا نگہبان ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام بغیر کسی ترجمان کے اس سے گفتگو فرمائے گا، اور وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو صرف وہی دیکھے گا جو آگے بھیجا ہے، بائیں طرف دیکھے گا تو صرف وہی دیکھے گا جو آگے بڑھایا ہے، سامنے دیکھے گا تو سامنے صرف آگ نظر آئے گی، اس لیے آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک چھلکا خیرات کر کے بچ سکو۔ تو ہمیں ان پیاری حدیثوں کو سنتے ہوئے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ یہ نہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ مال صدقہ کریں، بلکہ اگر ہم چاہیں تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے رتبے کو بڑھا سکتے ہیں اور قیامت کے دن سرخرو ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ہم چھوٹے سے چھوٹا صدقہ بھی دیں اور چاہے کسی کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات بھی کر لیں تو وہ بھی صدقہ ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اس ماہ مبارک کے صدقے صدقہ کرنا اپنا معمول بنا لیجئے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو آج کی میری یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو ان کو شیئر کیجئے۔ اس ویڈیو